ضروری جو چیزیں حاجیوں کے پاس یہ ہونا ہے کہ ان کے پاس گروپ کا جو مین آدمی ہے اس کا نمبر ہونا ضروری ہے، ایک دو بندے جو ان کے ساتھ ہیں ان کا نمبر ہونا ضروری ہے، اور جو مین پوائنٹ ہے ان کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جو ہماری آپ بہت ہی ایزیلی اپنی رہائش تک چلے جائیں گے۔ نمبر ایک، جس روڈ پہ آپ کی بلڈنگ ہے اس روڈ کا پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر دو، جو آپ کے پاس یعنی موسم کافی خوبصورت بن گیا ہے، اس طرف سے بادل اٹھ رہے ہیں، یعنی جس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے اس جانب سے، اور یہاں سے میں آپ کو چھت کے اوپر سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کراتا ہوں۔ سامنے دو کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، 7:15 ہو رہے ہیں، ٹائم دیکھیں، اور یہ مقدس جگہ، یہ پیارا گھر، نیچے گراؤنڈ فلور پہ بہت زیادہ رش ہے، فرسٹ فلور پہ کم ہے اور سیکنڈ فلور پہ یعنی کہ اوپر جو براندے ہیں ان کے اندر رش کم ہے، رش زیادہ جو نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہی ہے۔ اور سامنے گرین لائٹ ہے، آج تو گرین لائٹ کا جو لیفٹ رائٹ دونوں طرف جو سائڈیں ہیں وہ بھی فل ہو گئی ہیں۔ نارمل یعنی کہ وہ سائڈ جو ہے جس طرف میں ابھی کھڑا ہوں سامنے گرین لائٹ ہے، گرین لائٹ کے رائٹ سائڈ والی جو سائڈ ہے، چھت کے اوپر بھی دیکھیں ابھی ہائیسبان کافی تعداد میں اوپر آرام کر رہے ہیں چھت کے اوپر، اور ماشاءاللہ ویو دیکھیں اس پیارے گھر کا، حرم شریف کا۔ آنے والے کچھ سالوں میں آپ کو حرم شریف سامنے دیکھیں سکرین لگی ہوئی ہے، یہ تقریباً ہر حمام کے ساتھ لگ گئی ہے، یعنی جیسا پہلے ابو جل حمام والی سائڈ پہ تھی، اور جس طرح 4 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے اس جانب یہ سامنے اس طرف تھی، لیکن اب جہاں جہاں نیچے اترنے کے لیے رستے ہیں یا حمام ہے واش روم ہے ان کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہے، دیکھو، اور اس پہ حرم کا نقشہ اور جو رستے باہر نکلتے ہیں جو خانہ کعبہ شریف، اور یہ جو پوسٹر پڑے ہوئے ہیں یہ لاتعداد ہی ہیں، حرم کے جو باہر والا سین ہے یہاں پہ یہ کافی جگہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی کافی زیادہ معلومات ہے، یہ سامنے پڑا ہوا، ایک اس کے پیچھے پڑا ہوا، ایک وہاں پڑا ہوا، یعنی کہ ہر تقریباً اور یہ رستہ نکلتا ہے باہر ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، یہاں پہ ایک گروپ آیا ابھی یہاں کھڑے ہیں، یہاں پہ بھی بتائیں گے، یہاں پہ ہائی سبان بچھڑ جاتے ایک دوسرے سے، بچھڑ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، حرم اتنا وسیع ہے، نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس طرف سے نکلے ہیں کس طرف سے انٹر ہوئے ہیں، تو ضروری جو چیزیں حاجیوں کے پاس یہ ہونا ہے کہ ان کے پاس گروپ کا جو مین آدمی ہے اس کا نمبر ہونا ضروری ہے، ایک دو بندے جو ان کے ساتھ ہیں ان کا نمبر ہونا ضروری ہے، اور جو مین پوائنٹ ہے ان کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جو ہماری رہائش ہے کس روڈ کے اوپر ہے اور ہماری جو بلڈنگ ہے اس کا نام کیا ہے۔ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کہیں بھی چلے جائیں گے یہاں پہ حرم شریف کے اندر، چاہے آپ پہلی دفعہ بھی آئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو گم نہ سمجھیں، آپ بہت ہی ایزیلی اپنی رہائش تک چلے جائیں گے۔ نمبر ایک، جس روڈ پہ آپ کی بلڈنگ ہے اس روڈ کا پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر دو، جو آپ کے پاس یعنی کہ آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے کوئی بھی ہے یا آپ کا جو لیڈ مین ہے، عبدالعزیز گیٹ سے نیچے اترے سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، بالکل سامنے راستہ جو ہے اندر جا رہا ہے۔ ابھی میں باب الفضل گیٹ میں کھڑا ہوں اور میرے لیفٹ سائڈ پہ باب العمرہ گیٹ ہے اور میرے رائٹ سائڈ پہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، اور سامنے خانہ کعبہ شریف ہے۔ جو اس بار یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کس طرف سے پہلا طواف شروع کرنا ہے، یہ گرین لائٹ سامنے اس طرف لگی ہوئی ہے، یہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے، تو وہیں سے پہلا طواف شروع ہوگا۔ کعبہ شریف کا پورا چکر لگانے کے بعد وہیں پہ آئیں گے تو آپ کا ایک چکر ہوگا، اسی طرح آپ نے 7 چکر یہاں پہ لگانے ہیں، اور 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے جس طرح یہ وائٹ دیوار ہے اسی جانب یعنی کہ جس طرح مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے وہاں پہ نوافل پڑھنے دو، وہاں پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اجر ہے، وہاں پہ نوافل پڑھے، نوافل پڑھنے کے بعد 2 رستے جاتے ہیں صفا مروہ کی جانب، ایک گرین لائٹ کے لیفٹ سائڈ سے اور ایک جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب ہے، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں وانو کھڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو لائک سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ تو بھی الحمدللہ پہنچے رضا پارکنگ میں، یعنی کہ جیسا کہ آپ سب کو پتا کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔
ابھی ڈیوٹی پہ آ رہے ہیں. اور یہ ہے غزہ پارکنگ. یہاں پہ بہت کم رش ہے، یعنی کہ بہت کم گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ابھی جا رہے ہیں ہم جو نیو رستہ بنا ہوا غزہ پارکنگ کی طرف سے، جو نماز ایریا ابھی بنایا ہے، وہاں سے گزریں گے اور مسجد قبلہ کی جانب انشاءاللہ آج بھی آپ کو ڈیلی کی طرح حرم شریف کی، خانہ کعبہ شریف کی زیارت کروائیں گے اور حرم شریف کی اپڈیٹ دیں گے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ خانہ کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر دعاؤں میں شامل کریں گے. ویڈیو کو لازم پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو لازم اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں کہ حرم شریف کی ویڈیو ہوتی ہے اور ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. انشاءاللہ یہی سے کرتے ہیں ولاگ سٹارٹ. ابھی دیکھیں یہ رستے جو ہیں آپ کو خالی خالی نظر آ رہے ہیں، یعنی کل لاسٹ دن تھا عید الفطر کا، اور یہ حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں جن کی گاڑیاں غزہ پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہیں. اب رش تھوڑا نارمل رہے گا 1-2 دن اور، اس کے بعد پھر سے رش زیادہ ہوگا. وہ حاجی صاحبان مدینہ میں ہیں جو عید الفطر سے پہلے نہیں آ سکے، وہ اب مدینہ سے آئیں گے مکہ، یہاں پہ عمرہ کریں گے، دوبارہ الوداع طواف کریں گے اور پھر یہاں سے جو حاجی صاحبان دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے وہ واپس جائیں گے. یہ تقریباً کل گئی بلکہ عید الفطر کے دوسرے دن ہی واپس حاجی صاحبان جانا شروع ہو گئے. اور یہ رستہ ابو الحمام والے شہر سے باہر نکلتا ہے غزہ پارکنگ کی جانب، یعنی یہ غزہ پارکنگ ہے. سامنے آئس کریم والی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. حاجی صاحبان آہستہ آہستہ واپس نکل رہے ہیں حرم روڈ کی جانب، جن کی رہائشیں حرم روڈ پہ ہیں، مسجد جن والی سائڈ. حرم سے باہر نکلے تو مسجد جن تقریباً 5 منٹ کے فاصلے پہ ہے، یعنی کہ آپ غزہ پارکنگ کی طرف اس جانب باہر نکلے اور سامنے غزہ کبری ہے. کبری سے آگے سے 2 منٹ کا فاصلہ ہے مسجد جن، اور مسجد جن سے آگے 1 منٹ کا فاصلہ ہے جنت المالا کا برستان. یہ 3 پورشن بنائے ہیں نماز کے لیے اس دفعہ، یعنی کہ جو حاجی صاحبان اس دفعہ رمضان میں آئے ہیں ان کے لیے. ایک پورشن یہ ہے، ایک پورشن یہ پوڑیوں اوپر چڑھ رہی وہاں ہے، اور ایک اس سے اوپر ہے. یعنی یہ 3 پورشن ہیں. تقریباً یہاں پہ بھی 2 سے 2.5 لاکھ جو حاجی صاحبان ہیں وہ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور یہ سامنے دوسرے پورشن پہ کھجوریں لگائی ہوئی ہیں، اور تیسرے پورشن پہ بھی جیسے ابھی کھجور کا سیزن آئے گا تو ان پہ بھی انشاءاللہ کھجور لگے گی. بالکل تیار لگاتے ہیں، یہاں پہ تیار لے کر آتے ہیں، اور یہاں بھی لگی ہوئی ہیں، اوپر بھی لگی ہوئی ہیں، اور اس جانب سامنے دیکھیں وہاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور سروس بلڈنگ کے اوپر اس جانب بھی 2 جگہ پہ لگی ہوئی ہیں. جس جانب پیچھے آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے، یہ پیچھے لائٹنگ جیسے یہ کھجوریں لگی ہیں، اسی جانب لاسٹ پہ ابھی روڈ بنا ہے ایک نیو، جس کے ساتھ یہ رستہ ملایا ہے. یعنی کہ حاجی صاحبان وہاں پہ اتریں گے اور اس کبری کی مدد سے جائیں گے اس طرف. یہ جو مروہ پہاڑی ہے یہاں سے خانہ کعبہ شریف کی طرف، مروہ پہاڑی کو کافی وسیع کر دیا گیا ہے. اور ابھی دیکھیں یہ رستے سنے کہیں بھی یہاں پہ آپ کو اس جانب حاجی نظر نہیں آ رہے، یعنی کہ جتنے بھی اب حاجی تھوڑی بہت ہیں وہ جو متاب والی سائڈ ہے جو خانہ کعبہ شریف ہے اسی جانب ہی ہیں. یعنی کہ جو غزہ پارکنگ سے بھی آ رہے ہیں وہ جس طرح پیارے محبوب کا گھر مبارک ہے اس طرف سے ہوتے ہوئے کنگ عبدالعزیز گیٹ سے جائیں گے خانہ کعبہ شریف کی جانب. ماشاءاللہ یہاں پہ 2-3 دن پہلے رونقیں تھی، لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان یہاں پہ نظر آتے تھے، لیکن ابھی دیکھیں آپ تقریباً 2.5 مہینے 2 مہینے یہاں پہ حاجی صاحبان نظر نہیں آئیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ حج پہ پھر سے یہاں پہ رونقیں دیکھنے کو ملیں گی. جائیں ہم سروس بلڈنگ پہ، اور صبح کے 5 بج گئے. یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں مسجد عبداللہ اور سروس بلڈنگ کے سینٹر. یہاں پہ پورے حاجی صاحبان سے آج سے 4 دن پہلے 3 دن پہلے پورا یہ سین بھرا ہوا تھا. رمضان جو لاسٹ 10 دن ہے یہاں پہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی، اور ابھی دیکھیں یہاں پہ کہیں کوئی حاجی نظر نہیں آ رہا. یہ تھوڑے سے یہ خادمین جا رہے ہیں، 3 یہ 1 یہ 4 اور 4 اس طرف ہے، 8 یعنی کہ 10-12 خادمین ہیں، اور جو لیبر یہاں پہ کام کرتی ہے کچھ وہ نظر آ رہے ہیں. باقی یہاں پہ کوئی حاجی صاحبان نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو سامنے آپ کو 2 گنبد نظر آ رہے ہیں، 100 نمبر گیٹ ہے عبداللہ السعود گیٹ. یہ مسجد عبداللہ کا سینٹر ہے. اس جانب 2 شوٹر ہیں اور 2 شوٹر اس طرف ہیں، یعنی کہ اس کو شوٹر بولتے ہیں. اور یہ سینٹر پہ کنگ عبداللہ گیٹ ہے، اور بالکل اس کے سامنے خانہ کعبہ شریف ہے. اور ایک ہیلی پیڈ یہ بنایا ہے، اور ایک ہیلی پیڈ یہ ہے، یعنی کہ یہاں پہ انشاءاللہ رمضان میں ہیلی کاپٹر اتریں گے. اور اس جانب پیچھے یعنی سروس بلڈنگ کے اوپر یہاں پہ
کھجوریں لگائی ہوئی ہیں، یہ تیار کردہ لے کے آتے ہیں، تیار ہوتی ہیں اور یہاں پر آ کے لگاتے ہیں، اور جیسے آگے سیزن آتا ہے تو اس پہ کھجوریں لگتی ہیں۔ ابھی آئے مسجد عبداللہ کی چھت کے اوپر، اور یہاں پہ آپ کو رمضان شریف کے اندر بہت سارے حاجی صاحبان نظر آئے، لیکن ابھی دیکھیں ایسا جیسے یہاں پہ کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اور ابھی چھت سے آپ کو دکھاتے ہیں، جو اذان سے پہلے 1 منٹ چاند کے اندر گرین لائٹ چھوڑ جاتی ہے، اور جب اذان آ جاتی ہے تو اذان آنے کے بعد 1 منٹ وہ بند کر دی جاتی ہے۔ نماز فجر ٹائم، نماز مغرب اور نماز عشاء ٹائم یہ گرین لائٹ چاند کے اندر آن کرتے ہیں، اور رمضان شریف کے اندر یہ تقریباً جو پہلے 3-4 دن ہوتے ہیں، 5 دن وہ آن رہتی رات کو۔ اذان فجر ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ موسم کافی خوبصورت بن گیا ہے، اس طرح سے بادل اٹھ رہے ہیں، یعنی جس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے اس جانب سے۔ اور یہاں سے میں آپ کو چھت کے اوپر سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کراتا ہوں۔ سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اور اس طرف سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے حاجیوں سے فل بھرا ہوا ہے۔ سامنے گرین لائٹ جو کہ حجر اسود کے بالکل سامنے ہے، اور یہ سامنے سورج، لیکن ابھی سورج طلوع ہو رہا ہے، یعنی کہ تقریباً 7:15 ہو رہے ہیں، ٹائم دیکھیں۔ اور یہ مقدس جگہ، یہ پیارا گھر، نیچے گراؤنڈ فلور پہ بہت زیادہ رش ہے، فرسٹ فلور پہ کم ہے، اور سیکنڈ فلور پہ یعنی کہ اوپر جو براندے ہیں ان کے اندر رش کم ہے، رش زیادہ جو نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہی ہے۔ اور سامنے گرین لائٹ ہے، آج تو گرین لائٹ کا جو لیفٹ رائٹ دونوں طرف جو سائڈیں ہیں وہ بھی فل ہو گئی ہیں۔ نارمل یعنی کہ وہ سائڈ جو ہے جس طرح میں ابھی کھڑا ہوں سامنے گرین لائٹ ہے، گرین لائٹ کے رائٹ سائڈ والی جو سائڈ ہے وہ نارمل تھوڑی سی اوپن رہتی ہے، لیکن آج وہ بھی فل بھری ہوئی یہ والی سائڈ۔ اور چھت کے اوپر بھی دیکھیں، ابھی حائسبان کافی تعداد میں اوپر آرام کر رہے ہیں چھت کے اوپر۔ اور ماشاءاللہ ویو دیکھیں اس پیارے گھر کا، حرم شریف کا۔ آنے والے کچھ سالوں میں آپ کو حرم شریف اور وسیع ملے گا، یعنی کہ ابھی کنگ سلمان گیٹ بننے والا ہے، جب وہ تیار ہو جائے گا تو آپ کو اس سائڈ یعنی کہ جبل کعبہ والی سائڈ بہت ساری بلڈنگیں نظر آئیں گی، یعنی کہ جس طرح یہ بلڈنگ ہے اسی طرح آپ کو جبل عمر اس طرح آپ کو یہ سائڈ جبل کعبہ والی ہے وہ بھی ایسے ہی لگے گی، اور اس کو راؤنڈ کر کے یہ پیچھے والے جو پہاڑیں ختم ہو جائیں گے بالکل ساتھ یہاں پہ آ کے ٹچ کریں گے، پورا حرم کے چاروں سائڈ پہ بڑی بڑی بلڈنگیں بن جائے گی۔ اور یہ خوبصورت مناظر دیکھیں، دل نہیں بھرتا اس مقدس جگہ پر، اس پیارے گھر میں، یعنی کہ بس ایسا ہی دل کرتا ہے کہ بس یہیں رہنا نصیب ہو، یہیں رہیں تا عمر، اس مقدس جگہ کو، اس پیارے گھر کو دیکھتے دیکھتے زندگی گزر جائے۔ خانہ کعبہ شریف اور پیارے محبوب کا گھر، روضہ رسول، یہ مقدس جگہ بالکل چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ میں سے بہت سارے یہاں پر آئے ہوں گے، اور جو نہیں آئے اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جلد اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، کہ آپ یہاں پر آئیں۔ جو بندہ یہاں پہ آتا ہے نا اس کا بالکل جانے کو دل نہیں کرتا ہے، آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب جانا ہوتا ہے نا تب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سب کچھ یہاں رہ گیا ہے، جانے کو دل کرتا ہی نہیں ہے۔ اور جانے سے پہلے
यानी कि जब यहीं बंदा होता है तो उसको उलझन होना शुरू हो जाती है कि यार मैं अब चला जाऊंगा, अब दिन कम रह गए हैं, तो फिर पता नहीं कब आऊंगा। ये जिंदगी के मेले हैं, जिंदगी रही फिर दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यहीं से बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तभी चलते हैं नीचे, आपको नीचे से दारुल तौहीद वाली साइड दिखाते हैं। अभी चलते हैं, आपको बाहर के मनाज़र दिखाते हैं। नीचे उतरते हैं यहाँ से, जो दारुल तौहीद वाली साइड है फ्रंट साइड, वहाँ से आपको बाहर का एरिया दिखाते हैं और साथ साथ इंशाल्लाह आपको लेके चलेंगे खाना काबा शरीफ में। वीडियो पूरी देखना और वीडियो को लाजम आगे भी शेयर किया करें। डेली खाना काबा शरीफ की ज़्यारत होती है, डेली आप सबको खाना काबा शरीफ की, हरम शरीफ की अपडेट देते हैं कि आपके तवज्जुह से जितने भी दूसरे मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ तक आपका लिंक, जहाँ जहाँ तक आपका सोशल मीडिया का कोई भी आपके पास ऐप है, तो उसके थ्रू दूसरे लोग भी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी देख सकें। तो लिंक को लाजम फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम है, आपके पास टिकटॉक है, मतलब कोई भी आपके पास ऐप है तो उस पर लाजम इनको शेयर किया करें। इस तरफ से हाई इंटर हो रहे हैं खाना काबा शरीफ की जानिब किंग अब्दुल अजीज गेट से, और इस जानिब से बाहर निकल रहे हैं। देखिए अभी वैसे तो मेन एक ही रास्ता है, लेकिन अभी इसको दो बना दिया गया है क्योंकि रश कम हो गया। तो अब हाईसबान इस तरफ से बाहर निकल रहे हैं। पहले जो हाईसबान यानी कि रमजान में इस तरफ से इंटर होते थे तो किंग फहद गेट से बाहर निकलते थे 79 नंबर गेट से, और जो 79 नंबर गेट से हाईसबान इंटर होते थे वो रमजान में बाबुल उमरा गेट से इंटर होते रहे। लेकिन अभी यहीं से रास्ता दोनों बना दिए गए, इस जानिब से अंदर इंटर हो रहे हैं और इस तरफ से बाहर निकल रहे हैं। अभी चलते हैं, आपको खाना काबा शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं। अब्दुल अजीज गेट से नीचे उतरे तो सामने खाना काबा शरीफ है, बिल्कुल सामने रास्ता जो है अंदर जा रहा है किंग अब्दुल अजीज गेट से खाना काबा शरीफ की तरफ। अभी पहुंचे खाना काबा शरीफ ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ से आपको खाना काबा शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं। माशाल्लाह ये खूबसूरत मनाजर खाना काबा शरीफ के। मौसम देखें, गहरे बादल होते जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जमजम रखा हुआ है हर रास्ते के ऊपर, यानी कि सेंटर से रास्ता और दोनों तरफ जमजम रखते हैं। यहाँ से हाजी साहबान माशाल्लाह जी भर के जमजम पीते हैं हरम के अंदर। यहाँ पे तो माशाल्लाह खुला मिलता है खाना काबा शरीफ में, जहाँ से भी आप पी सकते हैं। बाहर मस्जिद अब्दुल्ला में, मस्जिद हरम के अंदर, यहाँ खाना काबा शरीफ में, हर जगह पे रखा हुआ है। और मैं दुआ करूँ कि अल्लाह पाक जितने भी आप देख रहे हैं सबके मुकद्दरों में जमजम पीना नसीब फरमाए, कि आप यहाँ पे आएँ खाना काबा शरीफ में अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस मुकद्दस जगह पर, और यहाँ पे आप बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करें, तवाफ़ खाना काबा शरीफ करें, सफ़ा मरवा करें, और प्यारे महबूब का रोज़ा रसूल देखें। उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत सारी दुआएं करें, और अल्लाह पाक आप सबकी मांगी गई दुआएं कबूल फरमाए, और प्यारे महबूब का सदका हम सबको उम्मत मुस्लिमा का उसका अजर अजीम अता फरमाए। आज रश काफ़ी ज़्यादा होगा, मौसम भी काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। बादल होते जा रहे हैं गहरे हरम की फ़ज़ाओं में, और रश भी आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। 2 दिन रश बहुत कम रहा है, लेकिन आज रश ज़्यादा होगा। यानी कि जो मदीना के अंदर आइस्तबान गए हुए थे वो वापस आना शुरू हो गए हैं हरम शरीफ की जानिब। बहुत से आइस्तबान जो दोबारा उम्रा कर रहे हैं मस्जिद आयशा से, मस्जिद जराना से एहराम बांध कर आ रहे हैं। जो मक्का के अंदर थे, जो मदीना से आ रहे हैं, वो मदीना में मक्का थे, मस्जिद कुबा से वहाँ से बांध के आ रहे हैं एहराम। तो अभी रश एक दफ़ा फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हाई सुबह तकरीबन जो नमाजी रात है वो ज़्यादा वापस चले गए, वो आएंगे नमाज ज़ोहर टाइम। यहाँ पे अब जितने भी हाई नज़र आ रहे हैं ये ज़्यादा तवाफ़ करने वाले, कोई अलविदा तवाफ़ कर रहे हैं और कोई दोबारा उम्रा कर रहे हैं, कोई स्वाबन यहाँ पे तवाफ़ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, मुकद्दस जगह, ये प्यारा घर। दिल्ली आप सबको इस मुकद्दस जगह की, इस प्यारे घर की ज़ियारत करवाते हैं बहुत सारी दुआओं के साथ, कि अल्लाह पाक सबको इस मुकद्दस जगह पर प्यारे घर में बुलाए, कि आप यहाँ पे आएँ, खाना काबा शरीफ का दीदार करें। अभी मैं बाबुल फहद गेट में खड़ा हूँ, और मेरे लेफ्ट साइड पे बाबुल उमरा गेट है, और मेरे राइट साइड पे किंग अब्दुल अजीज गेट है, और सामने खाना काबा शरीफ है। जो इस बार यहाँ पे पहली दफ़ा आते हैं उनको नहीं पता चलता कि हमने किस तरफ से पहला तवाफ़ शुरू करना है। ये ग्रीन लाइट सामने इस तरफ लगी हुई है, ये बिल्कुल हजर अस्वद के सामने है, तो वहीं से पहला तवाफ़ शुरू होगा। काबा शरीफ का पूरा चक्कर लगाने के बाद वहीं पे आएंगे तो आपका एक चक्कर होगा। इसी तरह आपने 7 चक्कर यहाँ पे लगाने हैं, और 7 चक्कर लगाने के बाद आपने जिस तरह ये वाइट दीवार है इसी जानिब, यानी कि जिस तरह मुकाम इब्राहिम है उसके पीछे, वहाँ पे नवाफिल पढ़ने दो, वहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अजर है।
وہاں پہ نوافل پڑھے، نوافل پڑھنے کے بعد دو رستے جاتے ہیں صفا مروہ کی جانب، ایک گرین لائٹ کے لیفٹ سائڈ سے اور ایک جہاں پہ براندے ختم ہو رہے وہاں پہ۔ تو اگر آپ یہاں سے باہر نکلیں گے جو گرین لائٹ کے لیفٹ سائڈ سے، تو آپ کو سیکنڈ فلور پہ جانا ہوگا جہاں پہ آپ صفا مروہ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ براندے ختم ہو رہے ہیں یعنی کہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے لیفٹ سائڈ سے رستہ باہر نکل رہا ہے، اگر وہاں سے آپ جاتے ہیں تو آپ گراؤنڈ فلور پہ جائیں گے جہاں پہ آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں، یہیں سے باہر نکلیں گے۔ ابھی یہاں پہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے، یعنی کہ براندوں کے اندر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ کافی زیادہ رش ہے، یعنی کہ وہاں پہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان نیچے طواف کر رہے ہیں۔ کنگ فہد گیٹ سے باہر نکلے تو سامنے یہ الیکٹرک سیڑھیاں چل رہی ہیں، یہاں سے اوپر چلتے ہیں اور آپ کو فرسٹ فلور کے مناظر دکھاتے ہیں۔ اوپر سے خانہ کعبہ شریف، یعنی میرے پیچھے جو دروازہ ہے وہ کنگ فہد گیٹ ہے، جو 6 نمبر حمام کے بالکل سامنے راستہ انٹر ہوتا ہے حرم شریف کی جانب خانہ کعبہ شریف کی طرف، بالکل اس کے سامنے یہ راستہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جو آئسوان ابھی باہر نکل رہے ہیں، یہ کنگ فہد گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں، یعنی کہ جو مسجد کے اندر سے باہر راستہ نکلتا ہے 6 نمبر حمام کی جانب یہاں سے۔ ابھی مسجد کے اندر بھی کافی زیادہ رش ہے، کافی نمازی حضرات اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بھی کافی رش ہوگا ابھی کیونکہ موسم بہت زبردست ہے۔ ابھی آپ کو اس چھت سے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں، فلور کے اوپر طواف چل رہا ہے لیکن یہاں پہ بہت کم رش ہے، اور اس جانب سامنے خانہ کعبہ شریف، ابھی نیچے رش آستہ آستہ بڑھ رہا ہے، خانہ کعبہ شریف کا نیچے طواف ہو رہا ہے اور حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں آ رہے ہیں۔ اس جانب یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے، جو حاجی صاحبان آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں یا جس طرف پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے، محبل جن پارکنگ، اس طرف سے جو آ رہے ہیں وہ اس رستے سے انٹر ہو رہے ہیں۔ ایک رستہ ہے وہ یہاں سامنے ہے لیکن ابھی وہ بند ہے، یعنی کہ جو 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے بالکل اس کے سامنے باب السلام گیٹ سے نیچے اتر کر راستہ آ رہا ہے خانہ کعبہ شریف طرف انٹر ہوتا ہے، لیکن ابھی وہ بند ہے، وہاں سے آئسبان باہر نکل رہے ہیں، انٹر نہیں ہو رہے۔ یہ خوبصورت مناظر، اور ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ موسم دیکھیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ بارش ہوگی۔ نیچے آئے ہیں 66 نمبر گیٹ کی جانب، یہاں 66 نمبر گیٹ ہے اور یہاں پہ سامنے زمزم رکھا ہوا ہے، حاجی صاحبان زمزم بھر رہے ہیں روموں کے لیے۔ ابھی رمضان ختم ہو گیا، رمضان میں کولر جو ہیں وہ اذان فجر کے بعد فوراً بند ہو جاتے تھے، جو کولر ہیں ابھی یہ بھر رہے ہیں، جہاں جہاں یہ سیٹ کیے ہوئے تھے وہاں پہ رکھیں گے بھرنے کے بعد، کیونکہ اب رمضان ختم ہو گیا تو جو زمزم ہے حاجی صاحبان 24 گھنٹے آتے جاتے رہتے تو انہوں نے پینا ہوتا ہے، اسی لیے یہ جو کولر رکھا ہوا لوہے کا بالکل تازہ، یہاں پہ زمزم حاجی صاحبان بھر رہے ہیں روموں کے لیے اور یہاں پی بھی رہے ہیں۔ اور یہ ایریا جو دارالتوحید کے سامنے والا ہے، یہاں پہ حاجی صاحبان نماز فجر ادا کی، ابھی بیٹھے ہیں سایہ ہے نیچے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہاں پہ حاجی صاحبان کچھ آرام کر رہے ہیں، کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ موسم کافی اچھا بن گیا، دیکھیں بادل ہوتے جا رہے ہیں، سامنے دیکھیں سکرین لگی ہوئی ہے، یہ تقریباً ہر حمام کے ساتھ لگ گئی ہے، لیکن جیسا پہلے ابو جل حمام والی سائڈ پہ تھی اور جس طرح 4 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے اس جانب، یہ سامنے اس طرف تھی، لیکن اب جہاں جہاں نیچے اترنے کے لیے رستے ہیں یا حمام ہے واش روم ہے ان کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہے، دیکھو اور اس پہ حرم کا نقشہ اور جو رستے باہر نکلتے ہیں جو خانہ کعبہ شریف طرف دروازے انٹر ہوتے ہیں ٹوٹل اس کے اوپر یہاں نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی حاجیوں کے لیے کافی بڑی سہولت ہے، اور یہ جو پوسٹر پڑے ہوئے ہیں یہ لا تعداد ہی ہیں، حرم کے جو باہر والا سین ہے یہاں پہ یہ کافی جگہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی کافی زیادہ معلومات ہے، یہ سامنے پڑا ہوا، ایک اس کے پیچھے پڑا ہوا، ایک وہاں پڑا ہوا، یعنی کہ ہر تقریباً پنجابی میں بولوں تو ہر 10 مرلیاں تے، یعنی کہ ہر 10 کرم تے تو سانوں ملن گے۔ اردو میں تھوڑا آسان ہو جاتا ہے کہ یعنی کہ ہر 1 منٹ کے فاصلے پہ یہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر کافی زیادہ معلومات ہے۔ اور یہ سامنے دارالتوحید، اور یہاں پہ نیو ATMs لگ گئے ہیں، یہاں پہ
لیکن یہ سعودیہ کے یعنی زیادہ چلتے ہیں، انٹرنیشنل لیول کے یہاں پہ اے ٹی ایم جو نہیں چلتے ہیں، یعنی کہ جو سعودی اے ٹی ایم ہے، سعودی بینک اکاؤنٹ ہے، وہی یہاں پہ چلتے ہیں۔ اور یہاں سے عربیہ مل جاتی ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، عربیہ بولتے ہیں ریڈی کو، جس پہ آئسبان بیٹھ کے طواف صفا مروہ کرتے ہیں۔ یہ سامنے پڑے ہوئے میڈیکل سٹور ہے، اس کے اندر یہ فارمیسی، یہاں سے آپ اپنے لیے خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ نے عطیہ کرنا ہو یعنی کہ اللہ کی راہ میں دینی تب بھی یہاں سے خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ نے فری کی لینی ہو تو جس طرف 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے بالکل اس کے نیچے وہاں پہ چھوٹا سا دفتر ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ موسم ٹھنڈا ہے کافی، یعنی کہ ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی، سورج جو بادلوں کے اندر ہے۔ حاجی صاحبان ممکن آج کافی نظر آئیں گے نیچے گراؤنڈ فلور پہ، کیونکہ گرمی جو ہے وہ تقریباً کل بھی کافی تھی، اور جو عید کا لاسٹ ڈے تھا یعنی کہ دوسرا روز تھا تب بھی گرمی تھوڑی ٹھیک تھی یہاں پہ۔ آج موسم جو ہے بہترین ہے، اور انشاءاللہ امید ہے 1-2 دن میں بارش بھی ہوگی۔ یہاں پہ جو ویدر ہے نیٹ پہ وہ بتا رہا ہے، باقی بارش کی ضرورت بھی ہے، ایک اچھی بارش ہو جائے۔ رش جو ہے ابھی آہستہ آہستہ بڑھے گا، کیونکہ جو حاجی صاحبان مدینہ میں تھے وہ آنا شروع ہو گئے مکہ کی جانب، حرم شریف کی جانب الوداع طواف کے لیے، اور کچھ حاجی صاحبان دوبارہ یہاں پہ طواف کریں گے، دوبارہ عمرہ کریں گے۔ اور یہ کچھ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی لکڑی کی اور رمضان المبارک لکھا ہوا ہے، ایک ادھر چھوٹا سا مجسمہ پڑا ہوا ہے، آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیکن شرکا مکہ بلڈنگ کے سامنے خوبصورتی کے لیے حاجی صاحبان کافی یہاں پہ تصویریں بناتے ہیں، KFC کے بالکل قریب ہے، یہاں دیکھیں، یعنی کہ یہ مسجد حرام کے 85 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے ہے۔ 79 نمبر گیٹ جو مین گیٹ ہے، جہاں سے حاجی صاحبان احرام میں خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں، اور ساتھ 80 84 85 85 86 نمبر گیٹ کے سامنے ہے رمضان المبارک۔ کافی پکچریں اس بار یہاں سے بنا کے لے کے جاتے ہیں، بھائی یادداشت ہوتی ہے کہ ہم بھی وہاں پہ گئے تھے مکہ، حرم شریف، اور یہاں پہ KFC۔ ماشاءاللہ موسم جو ہے آگے ممکن 1 ہفتہ بہت زبردست رہے، ہوائیں چلے ٹھنڈی ٹھنڈی، اور بارش بھی ہو جائے اللہ کرے 1-2، تو یہاں پہ جو گرمی ہے وہ اور 8-10 دن کم رہے۔ لیکن ابھی ویسے تو نارملی گرمی کا ہی سیزن ہے، یعنی کہ اس ٹائم اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، پچھلے سال ٹھیک ٹھاک گرمی تھی، لیکن ابھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ بہت کم، یعنی گرمی نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پہ، کیونکہ موسم ماشاءاللہ بہترین رہتا ہے۔ اور یہاں چل رہی ہے صفائی مشینوں کی مدد میں، مکہ اور مدینہ میں اسی طرح ہوتی ہے، رسی کا راؤنڈ بناتے ہیں، راؤنڈ کے اندر اندر اس مشینوں کی صورت صفائی کرتے ہیں۔ اور یہ رستہ نکلتا ہے باہر ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، یہاں پہ ایک گروپ آیا ہے، ابھی یہاں کھڑے ہیں، یہاں پہ بھی بتائیں گے۔ یہاں پہ حاجی صاحبان بچھڑ جاتے ہیں ایک دوسرے سے، بچھڑ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، حرم اتنا وسیع ہے، نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس طرف سے نکلے ہیں، کس طرف سے انٹر ہوئے ہیں۔ تو ضروری جو چیزیں حاجیوں کے پاس یہ ہونا ہے کہ ان کے پاس گروپ کا جو مین آدمی ہے اس کا نمبر ہونا ضروری ہے، 1-2 بندے جو ان کے ساتھ ہیں ان کا نمبر ہونا ضروری ہے، اور جو مین پوائنٹ ہے ان کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جو ہماری رہائش ہے کس روڈ کے اوپر ہے، اور ہماری جو بلڈنگ ہے اس کا نام کیا ہے۔ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کہیں بھی چلے جائیں گے یہاں پہ حرم شریف کے اندر، چاہے آپ پہلی دفعہ بھی آئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو گم نہ سمجھیں، آپ بہت ہی ایزیلی اپنی رہائش تک چلے جائیں گے۔ نمبر 1، جس روڈ پہ آپ کی بلڈنگ ہے اس روڈ کا پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جو آپ کے پاس یعنی کہ آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے کوئی بھی ہے، یا آپ کا جو لیڈ مین ہے اس کا نمبر ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ اور نمبر 3، آپ کے پاس یہاں اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ ہم کس روڈ سے داخل ہوئے تو ہمارے سامنے جو نشاندہی ہے وہ کون سی تھی، یعنی کہ جیسے کہ یہاں پہ واش روم ہے، کلاک ٹاور ہے، ابراہیم خلیل روڈ آزاد روڈ کے سینٹر میں ہی آتا ہے، ایک طرف ابراہیم روڈ ہے دوسری طرف آزاد روڈ ہے، اور جبل کعبہ والی سائڈ ایک ہی ایسی بلڈنگ ہے جان ماز شکل کی اس جیسی مکہ کے اندر دوسری کوئی بلڈنگ نہیں ہے، اور تیسری غدا پارکنگ ہے، جس طرف حرم روڈ ہے، مسجد جن جنت المالا قبرستان مشہور ہیں، اس طرف سے انٹر ہوں تو جیسے آپ انٹر ہوں گے جہاں پہ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے وہ گھر ہے، اور اسی جانب 9 نمبر حمام ہے جس کو ابو جہل حمام بولتے ہیں، اور اسی جانب سامنے جو آپ کو
ایک بلڈنگ نظر آئے گی جس کے اوپر 2 کھڑکیاں ہیں, وہ بھی ایک تاریخ ہے. تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ بہت ایزیلی واپس اپنے روم کی طرف جا سکتے ہیں. یہ حاجی جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں, جو کچھ آ رہے ہیں آزاد روڈ کی طرف سے, اور کچھ حاجی آ رہے ہیں جس طرف محبل جن پارکنگ ہے, جس طرح پیارے محبوب کا گھر مبارک جہاں پہ پیارے محبوب دنیا پہ تشریف لائے اس جانب سے آ رہے ہیں. احرام میں اس ٹائم زیادہ حاجی نظر آ رہے ہیں, یعنی کہ جنہوں نے طواف کرنا ہے, جنہوں نے الوداع طواف یا عمرہ کرنا ہے. یہ کلاک ٹاور سامنے, اور اس جانب کنگ عبدالعزیز گیٹ کی یہ نشاندہی ہے بہت بڑی, یعنی کہ جو کلاک ٹاور کے سامنے گیٹ ہے وہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے. باہر سے دیکھیں سین خالی خالی لگ رہا ہے, یعنی کہ بہت کم حائسبان باہر نظر آ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اب آستہ آستہ رش بڑھے گا, کیونکہ سورج صبح تو نکلا لیکن ابھی بادل آ گئے اور بادل کافی گہرے ہو گئے, موسم ٹھنڈا ہو گیا, اور ممکن حائسبان کافی تعداد میں یہاں پہ جو موجود ہے, یعنی کہ جو مکہ کے اندر ابھی موجود ہے, جنہوں نے واپس اپنے ملک کی طرف جانا ہے وہ کوشش کریں گے کہ موسم ٹھنڈا ہو گیا تو اب دوبارہ طواف کریں یا دوبارہ عمرہ کریں. تو جو حائسبان مکہ کے اندر رہتے اس طرف یہ جبل کعبہ والی سائڈ, اور یہ رستہ کھلا ہوا تھا باب العمرہ گیٹ کی جانب حاجیوں کے لیے رمضان کے اندر, لیکن اب یہ بند کر دیا ہے. ابھی یہاں پہ دیکھیں سیفٹیاں لگی ہوئی ہیں, ابھی سیفٹیاں ہٹائی نہیں ہیں کیونکہ ابھی رش دوبارہ پھر بڑھے گا. جو حائسبان مدینہ گئے ہوئے ہیں وہ اب واپس آئیں گے مکہ الوداع طواف کے لیے. کچھ حائسبان جن کا ابھی ٹائم پڑا ہے, یعنی کہ 2-4 دن 5 دن پڑے, تو وہ دوبارہ عمرہ کریں گے. جو مکہ کے اندر حائسبان رہتے ہیں جنہوں نے دوبارہ عمرہ کرنا ہوتا ہے ان کے لیے یہاں پہ 2 مقامات ہیں. ایک مسجد عائشہ وہ بھی قریب ہے, یہاں سے تقریباً 5 منٹ کے فاصلے پہ ہے, 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں, اور ایک جو ہے مسجد جرانہ, وہ بھی تقریباً یہاں سے 10-15 منٹ پہ یعنی کہ ہے تو وہ مکہ کے اندر لیکن وہ حرم کی حدود سے باہر ہے. تو وہ 2 مقامات لگتے ہیں جو حائسبان مکہ کے اندر رہتے ہیں. تو آج کافی رش ہوگا. مسجد عبداللہ کے اندر کے مناظر, ابھی میں گراؤنڈ فلور پہ ہوں. آخری جو اشرہ تھا اس میں یہ جتنی بھی جگہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں, یہاں پہ کوئی ایسی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پہ ایک رستہ چھوڑ کے جہاں پہ حائسبان نہیں بیٹھے تھے, یعنی کہ ٹوٹل یہاں پہ جو حائسبان اعتکاف بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اب دیکھیں بس نارمل 2-4 حاجیان یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے, وہ بھی آرام کر رہے ہیں. باقی پوری اندر سے مسجد وہ خالی ہوگی. جیسے ہی چاند نظر آیا حائسبان جو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے وہ یہاں سے روانہ ہوئے. ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی اندر سے دیکھیں, اور بہت بڑی مسجد ہے. کہنے کا تو پورا حرم ہی ہے, یعنی کہ جتنا بھی ہے پورا حرم شریف ہے, لیکن اس کے اندر 3 سائڈیں ہیں. ایک جو لاسٹ پہ ہے جبل کعبہ والی سائڈ, اس کو سروس بلڈنگ بولتے ہیں, اور جہاں پہ ابھی میں کھڑا ہوں اس مسجد کو مسجد عبداللہ بولتے ہیں, عبداللہ توسی بولتے ہیں, یعنی کہ عبداللہ کے دور میں اس کی بنیاد رکھی تھی. اور جس طرح خانہ کعبہ شریف اس کو مطاف بولتے ہیں. تو ویسے تو ماشاءاللہ پورا حرم ہی ہے, لیکن اس کو اس کی یہ جو ہے نا پہچان ہے, یعنی کہ جیسے حاجی صاحبان کچھ اس طرف ہوتے ہیں, تو اگر ان کا کوئی دوسرا حاجی کوئی بھی ہے جو سروس بلڈنگ کے یا وہ حرم سائڈ جس طرف مطاف ہے, تو یہ نشاندہی وہ بتا سکتا ہے کہ میں اس سرس بلڈنگ میں ہوں, یعنی لاسٹ جس طرف قبلہ کعبہ ہے وہ آخری, یا میں شامیہ پہ ہوں جس طرح بھی میں کھڑا ہوں مسجد عبداللہ, یا مطاف میں ہوں. تو اس طرح اور آسانی ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے, کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ دوسرا آدمی کس طرف کھڑا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی گی. چینل پہ سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی کھانا کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سب کل ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.